کا رسول، یہ ہماری مشیت، یہ اس کے پورا کرنے کا طریق، یہ طریق ہم نے وحی کر دی اپنے عبد کی طرف، وحی کر دی۔ وحی تو حضور پر 23 سال ہوتی رہی تھی، وحی کے لیے تو عرش کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں تھی، حتیٰ کہ پہلی وحی بھی جو تھی وہ زمین پہ ہی ہوئی تھی، 23 سالہ وحی حضور کی زمین پہ ہی ہوتی رہی۔ تو یہ کیا خصوصیت تھی کہ اس کے لیے حضور کو خود جانا پڑتا وہاں، اور براہ راست اللہ تعالیٰ سامنے بٹھا کے یہ وہی کرتے۔ وہ تو اوحا الی عبدہ ما اوحا، یہی اوحا ہے جو پہلی آیت کے اندر یہ آیا ہے کہ یہ اپنے خیالات سے کچھ نہیں کہتا، ان ہوا الا وحی یوحا۔ ان ہوا کیا ہے؟ یہ قرآن پورا جو کچھ یہ کہتا ہے، ما ینطق عن الہوا، یہ تو قرآن ہے۔ تو قرآن یہ وحی دینے کی بات ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ حضور پہ تو 23 سالہ وحی ہوتی رہی، اسی زمین پہ ہوتی رہی۔ وحی کے اس حصے کے لیے اتنے سے لیے یہ ایک دوسرا ایک طریق اختیار کرنے والی بات۔ پھر وہاں جو کچھ روایات میں آیا ہے وہاں وہ جو وحی ملی حضور کو، جو بھی حضور خدا کی طرف سے ارشادات ہوئے وہ تھے کیا؟ 50 نمازیں۔ اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسی روایت کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ حضور بار بار تشریف لے جاتے رہے، آتے رہے، واپس جاتے رہے، اور پھر وہ ہر دفعہ کم ہوتی گئی، وہ 5 تک رہی۔ یہ پہلی وحی جو وہاں جا کے ملی، اس وحی کی تو یہ صورت، اور خدا کہتا لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ تو 50 سے 5 تو وہی رہ گئی۔ اور پھر سورہ بقرہ کی کہتے ہیں وہ آخری غالباً 2-3 آیات، اس قسم کی دو ایک چیزیں۔ اس وحی کے لیے یہ چیز جو ہے، یہ 23 سالہ زندگی میں وحی کا جو طریق تھا اس میں ایک استثناء کی جا رہی ہے، ایکسیپشن کی جا رہی ہے، یہ 2-3 چیزیں کہنے کے لیے۔ اور جو وہاں کہی جا رہی ہے 50 نمازوں کی، وہ ان کی کیفیت یہ ہو رہی ہے، خدا متعین کرنے والا، اس کا رسول اس تحفے کو لے کے آنے والا، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے ان کو وہاں واپس بھیج رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ وہی جو ہم لیتے ہیں اپنے نبی کو، تو یہ بات نہیں ہوتی کہ آگ لینے کو جاتا ہے پیمبری مل جاتی ہے۔ بچے سے کہیے گرم پانی کچھ لے آئے کہیں سے، آج زیادہ بلغم ہے۔ منیر ہوگا جی، وہ ہے۔ کہا یہ ہے کہ وحی کا محبت جس سینہ مبارکہ کو بننا ہوتا ہے، وہ یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ چلتے چلتے آگ لینے کو آتا ہے تو اس کو ہم وحی دے دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس مقام پہ ہوتا ہے وہ رسول جس کو وحی کا محبت بنایا جاتا ہے۔ اتنی عظیم بلندی عزیزان مان، بہرحال ہمارے ایمان کی روح سے، اور اب تو باقی دنیا بھی مان رہی ہے کہ جس مقام سے پر یہ وحی ہے، یہ قرآن ہے، جس سیرت طیبہ کی جن بلندیوں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دونوں چیزوں کو مغرب کے مستشرقین بھی اب مان رہے ہیں کہ اس کی مثال نہیں کہیں مل رہی۔ عالم انسانیت میں بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ میں نے اس لیے اپنی حضور کی سیرت پہ جو کتاب لکھی ہے، معراج انسانیت، میں نے اس کا نام رکھا ہے۔ تصور میں بھی نہیں کیا جا سکتا اس سے بلند تر کوئی انسان، لیکن آپ کو پتا ہے کہ خدا کے ہاں اس کا مقام کیا ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ان بلندیوں پر انسان خدا کا عبد، اور یہی سب سے بڑا شرف ہے عزیزان مان۔ اگر کوئی واقعی مکمل طور پر خدا کی عبدیت کو اپنے اوپر وارد کر دے تو اس سے بڑا شرف اور سعادت کی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ جتنی فضیلتیں اور جتنے حسنات ہیں سارے اس کے صدقے میں آ جاتے ہیں اگر خدا کی عبدیت حاصل کر دی جائے، محکومیت، اطاعت، اتباع اس کے قوانین کا۔ تو رسول کی حیثیت عبد کی حیثیت، اور ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز
مقام رسالت کے متعلق بھی یہ کہہ دیا کہ اس سے آگے نہ بڑھانا. رسول قدم قدم پہ کہتا رہا انا بشرم مثلکم انا بشرم مثلکم، تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، وہی مجھ پر آتی ہے. ادھر سے خدا وہی دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مقام جو ہے ہمارے عبد کا مقام ہے. خدا اور رسول کا تعلق جو ہے یا نسبت جو ہے مقامات کی وہ یہ ہے، یہ عبد ہے خدا کا رسول. اب جو رسول جو ہے وہ خدا کا عبد ہے تو باقی جتنے بھی ہیں کتنے ہی مقامات بلند اپنے لیے کیوں نہ تجویز کر لیں، ابدیت سے آگے تو نہیں جا سکتے. آگے اگر گئے تو وہ خدا کی سند حاصل نہیں ہو سکتی. وہ تو رسول کو بھی اپنا عبد کہتا ہے. تاب دیگراں چیر ست فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہ وہی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عجیب جلیل صورت ہے صاحب. ایک ایک دو لفظوں کی ایک ایک آیت ہے، کائنات کی حقیقتیں سمٹ کے آ گئی اس کے اندر. وہی کیا ہے؟ فلسفے کی تاریخ پر جن کی نگاہ ہے یا فلسفے پر بھی جن کی نگاہ ہے، انسانی تخیلات جو ہیں ان سے کچھ پیدا کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ہیلوسینیشنز بھی ہوتی ہیں. وہ ایلیوژنز میں نے آپ کو ایک درس میں بتایا تھا. عربی زبان کی روح سے بھی اور ادھر سے فلاسفرز کے ہاں سے بھی ایک چیز ہے جس کو انہوں نے ریالٹی کہا، حقیقت، ٹھوس. وہ ہر آن میں حقیقت ہوتی ہے. ایک چیز ہے جو اس کے مقابلے میں فلسفے میں دوسری چیز ایلیوژن کہلاتی ہے کہ وہ نظر تو ایسی آئے جیسی وہ ہے لیکن در حقیقت وہ ویسی نہ ہو، فریب نگاہ ہو. وہ تو خیر اور چیز ہے کہ وہ کس چیز کی پیدا کردہ ہوتی ہے. اقبال نے ایک مصرعے میں ان دونوں کو واضح کیا ہے، ریالٹی اور ایلیوژن کو. اس نے کہا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں حقیقت ہے، نہیں میرے تخیل کی یہ خلاقی، یہ میری تھنکنگ کی کریشن نہیں ہے، میری فکر کی تخلیق نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. تو ایک تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہی حقیقت ہوتی ہے اور حقیقت وہ شے ہوتی ہے جو بدلتی نہیں ہے، معدوم نہیں ہوتی، ابدی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، ویسی کی ویسی ہوتی ہے. اور یہ جو تخیل کی خلاقی ہوتی ہے، زمان زمان شکند آنچ می تراشد عقل، عقل کی پیدا کردہ تخلیق جو ہے وہ تو قدم قدم پہ بدلتی رہتی ہے. یہی کیفیت تصوف میں کشف اور الہام کی ہوتی ہے. وہ انسان کے اپنے ذہن کی تخلیق ہوتی ہے، خارجی علم یا خارجی حقیقت نہیں ہوتی، اپنے ذہن کی تخلیق ہوتی. مجھے پھر درمیان میں محل آنا پڑتا ہے، یہ تو میں خود اپنی واردات بیان کر رہا ہوں. ان مقامات سے میں خود گزرا ہوا ہوں، عملاً گزرا ہوا ہوں. ایک بات تھی جس سے یہ چیز مجھے بھی کھٹکی کہ یہ حقیقت نہیں ہے، انسانی خیال کی خلاقی ہے. ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی ایک ورد بتا دیا جاتا ہے، رات کو پڑھ کے سوئیے تو کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں. ہمارے ہاں اس سلسلے میں بھی اس وظیفے کا معلوم تھا، اس ورد کا معلوم تھا، کیا کرتے تھے. مختلف لوگوں کو جب آتے، خاص لوگوں کو وہ بتائے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے تھے خواب میں آتے ہیں. وہ اتنے راتیں پڑھو، اتنے دن پڑھو، یہ تصور ذہن میں قائم کرو.
تو وہ دور وہ تھا جس دور میں بھی ان چیزوں کو حقیقت مانتا تھا کہ وہ آتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ میری